حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میری زبان پہ انگارہ آ جائے اور جل جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا ہے یا ایسے کیوں نہیں ہوا۔ میرے رب نے جو کیا ہے، جس وقت کیا ہے، جس کرم سے کیا ہے، اس نے بہتر ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، مقام تسلیم و رضا پہ رہنا۔ قرآن مجید میں نا اہل ایمان کی جو علامت بیان کی ہے اور جگہ جگہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ لفظ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، وہ بھی اپنے رب سے بڑے راضی ہیں۔ مقام تسلیم و رضا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ۔ یہ سورۃ المائدہ ہے تو رب کیا فرماتا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ اپنے بندے سے راضی ہو، تو ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی۔ یہ دیکھیے یہ آیہ کریمہ ہے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ یہ نا بہت بڑا فلسفہ ہے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا۔ یہ آیہ کریمہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی بندے کو پوری طرح یہ سمجھ آ جائے نا تو پھر عقیدہ توحید بھی پکا ہو جائے گا، اس کا نظریہ اپنے رب کی رضا پہ مستحکم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا انداز دیکھیے رب کریم کا اپنے بندوں پر کرم کرنے کا اور سمجھانے کا۔ فرمایا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر نہ جہاد فرض کیا گیا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہی ہو، چاہے تمہیں اچھا نہ لگے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا تم پر جہاد ضروری قرار دیا گیا ہے، لڑنا اللہ کی راہ میں تم پر ضروری ہے، فرض ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہو۔ اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا؟ حد کر دی۔ بڑی بڑی دنیا میں لوگ معرفت ڈھونڈ کے لائیں گے پر دم توڑ جائے گی۔ کیا سمجھایا ہے اور کیا معرفت دی ہے اپنے بندے کو؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا، فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا، حالات اور طرح کے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں۔ اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن۔ اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے، بڑا سہا، بڑا برداشت کیا۔ ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں۔ حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک، تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں، مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے، پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا، اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود
نہ تھا، کوئی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی۔ حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی، بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے۔ فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی۔ اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا، کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی۔ لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نہ ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا۔ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے، پر قربان جاؤں وقت بدل گیا ہے نا، اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی، تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی۔ رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی، میرا قد اونچا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے۔ فرماتے میں آگے بڑھا، اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ وقت دیں معاملات کو، ٹائم دیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وقت کے ساتھ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اپنے ٹائم کے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، بڑا مشکل نہیں، اکیلا آدمی، غریب آدمی، مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا۔ حضرت احسان کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے۔ یار خاصا مشکل کام نہیں۔ امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر، بڑی تکلیف نہیں، بڑی اذیت نہیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے۔ وقت بیت گیا، وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا، گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا، لگام ڈال رہا تھا۔ حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے، تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے۔ پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے، یہاں گلے پہ، تڑپتا تھا، روتا تھا، سسکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا، اتنا سیانہ بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے، ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے، کس نے یہ ضرب لگا دی ہے۔ تڑپ کر سسک کر مرا۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہم وقت نہیں دینا چاہتے، ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو، کسی بھی طریقے سے شفا ہو، جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں، تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے، ہمیں وقت دینا چاہیے۔ تو یاد رکھ میرے بھائی، جب آپ ثابت قدم، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں ذکر ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت میں ذکر، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی 5 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کل بندے السابقون الاولون۔ آپ فرماتے جس عورت کا میں غلام تھا نا، ام انمار اس کا نام تھا، وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتی تھی۔ آپ لوہار کا کام کرتے تھے، سلاخیں، آپ کو پتہ ہے لوہار سلاخ رکھتا ہے پہلے آگ میں، بھٹی میں، پھر وہ جب پوری طرح تپتی ہے پھر کچھ بنتا ہے، لوہار کا کام کرتے تھے۔
آپ فرماتے ہیں ام انمار میرے ساتھ یہ کرتی کہ مجھے سخت اذیت دیتی، کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتی۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اس نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی، میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ان کی پہلے سے تیاری ہے، انہوں نے کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے، مجھے پکڑا، میرا کرتا زبردستی اتارا، کوئلوں پہ لٹا دیا اور میرے وجود پر وزنی پتھر رکھ دیے۔ فرماتے ہیں میری چربی پگھلی تو کوئلے بجھے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے، کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتی، میرا سارا وجود زخمی تھا۔ حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے، تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی، تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی، بس اتنی؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے دو حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، پر وہ سی نہیں کرتے، اف نہیں کرتے، میں خبردار بس اتنی؟ اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی، اتنے لفظ ادا کی۔ حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا، پھر میں نے حالات کو وقت دیا، پھر میں نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا۔ فرماتے ہیں وہ میری مالکن جو مجھے تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی تھی، پھر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا، اور جس طرح کتا چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اس طرح وہ آوازیں نکالتی۔ پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دگوایا کر، داغ دیا کر، اسے جلایا کر جگہ جگہ سے، تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا رزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی، پھر وہ بطور دوائی منگانے لگی، میں سلاخ گرم کر کے لاتا اس کے سر پہ رکھتا، فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا، پھر وہ تڑپتی، اور چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا، کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا، میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کرے۔ آپ وقت دیں، ماحول کو ٹائم دیں، آپ دیکھیں، ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جہاں آپ غلط ہیں، اور اگر ایسا نہیں پھر آپ وقت دیں آنے والے اسباب کو۔ ہم نہ بڑی جلدی ہے، ہمیں دعا کرائی ہے تو آج شام تک مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، دعائی کھائی ہے تو طبیعت شام تک ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ہم راہ حق کے مسافر ہیں تو شام کو ہمیں قرب الہی مل چکا ہو، حضور کی بارگاہ کے ہم حضوری ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ وقت دیں، سفر کو جاری رکھیں، تسلسل کے ساتھ سفر کریں، سفر کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اکٹھے کریں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، ہمت پوری کریں، لیکن پھر نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیں، پھر رزلٹ اپنے اللہ۔ کئی دفعہ ہماری چاہت اور ہوتی ہے اور اللہ کی حکمت اور ہو، تو اللہ کی حکمتوں پر بہت ساری چیزوں کو چھوڑے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا، کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیں، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے، وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں
کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا. او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا. اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی, کسی سے پوچھا جائے, ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں, کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا, جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہے یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے. او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا, ان کی بھی تو کو بات سنانا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں, سوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے, تو جناب جبریل ملنے آئے. حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں, اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی, دونوں بازو بھی کوئی نہیں, دونوں پیر بھی کوئی نہیں. اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا, بول کے کہیے یا اللہ تیرا, اے اللہ تیرا شکر ہے. شکر شکر کر رہا تھا. حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا, تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے. یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی. وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے, بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی. اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح, اپنے آپ کو مطمئن رکھا. مشکل کے بعد جو آسانیاں, حضرت لقمان حکیم, ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں, کو مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو, سمجھ آ رہی ہے بات کی, مشکل آئے تو. اور کیا خوبصورت جملے, بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا. سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی. اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے, وہ بن جاتا ہے, جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھتا ہے. اپنے بچوں کو یہ سمجھانا, حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں, بڑی کو ٹال دیتی ہے, وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلے, فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں. اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے. بیٹے کو بات یاد تھی, گھوڑے پہ بیٹھے, امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے, گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے. اب رستہ بہت زیادہ تھا, کھانا ساتھ لے لیا, پانی ساتھ لے لیا, رستہ لمبا تھا, صحرا کا علاقہ تھا. جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے. اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی. اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں دے کے جانا ہی جانا ہے, گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے. اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے, تو پانی پیتے رہے, کھانا کھاتے رہے, کھانا پانی بھی ختم ہو گیا. تھوڑا آگے چلے نا, اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی. اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی, پیر خون کے فوارے گرنے لگے. بیٹا بے ہوش ہو گیا. حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے, آپ رو رہے ہیں. فرمایا بیٹے میں کیا کروں, میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے. تو باپ جو ہوا تیرا, تیری دکھ پر رونا آیا. بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی, ہڈی نکلی تو خون بھی چلا. صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے, تو ہم تو اچھے کام چلے تھے. مشکل پہ مشکل, مشکل پہ مشکل, یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں, لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا, اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا, اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بات یا وہاں جاتے. وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ.
रुको, वही रुक गए। थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाज़िल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा। रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा था। ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा, तुम समझ ही नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे अब्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफदलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर पढ़ने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये विर्द होने लगे। भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती है, तो उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है, छोटी बीमारी दे के तुझे बड़ी से। हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह क़यामत में बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेगा। फरिश्ते पूछेंगे पुल सिरात से हुआ है? वो कहेंगे देखी नहीं। मिज़ाने अमल खुलवाए? वो कहेंगे देखा ही नहीं। कैसे आ गए? तो कहेंगे खुदा के फजल से आ गए। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा अमल क्या था? वो कहेंगे कुछ भी नहीं, आम लोगों की तरह नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हज फर्ज हुआ तो किया, ज़कात अगर हमारे ऊपर लागू हुई तो दी, आम रूटीन के मामला। तो फरमाए इतनी बड़ी फजीलत के बगैर हिसाब किताब जन्नत, कोई तो वजह होगी। तो बंदे अर्ज करेंगे वजह एक ही थी कि रब जो हमारे हक में फैसला करता था हम उस पर राजी हो जाया करते। अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है। इकबाल कहते हैं जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नस उसका नाम था। छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी। बीबी एक होटल चलाया करती थी, उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजम था। इकबाल ने खुद लिखा है, इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई। तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुर्का किया हुआ था। तो चूंकि उसने निकाब ओढ़ा था, मुसलमानों की निशानी थी। नकाब ओढ़ना किन की निशानी है? अल्लाह आपको खुश रखे। तो कहते वो निशानी चूंकि अहले इस्लाम की थी तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा लेडी खैरियत है? मेम साहब भाई ये बुर्का पहना हुआ है। तो कहते नहीं, हंस के इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तो ये बुर्का? तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजम है, फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्की कानून और ये चीजें। तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ गया। तो कहती है मैं और मुतजस्सिस हुआ। वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़ के बता कलमा कैसे पढ़ा? तो कहने लगी इकबाल असल बात यह है कि मैं ना बे औलाद थी, खावत भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, मैं खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिला वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़। ये टेंशन और डिप्रेशन का ना मुझे अरबी तर्जुमा कोई नहीं मिला। ये डिप्रेशन और टेंशन का ना मैंने तलाश किया है, लेकिन मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी ही नहीं, होती तो इनका कोई नाम भी। ये आज है ना तो इसलिए आज के जमाने में ही नाम है मुफ्त का, मुफ्त की परेशानी। तो कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहते एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा
آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے۔ کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں۔ تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا، اس کا مال تھا۔ آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے، ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بھولتے، کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی بڈے تامی ہو دی، سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی بڈے تے پکی لے گئے تے تامی ہے جو ہو دی، تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا، اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے، پھر آیا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی، میں نے کہا خیریت ہے، کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا، وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا، کہتے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا، یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا۔ کہتی ہے میں سختے میں آ گئی، اس کی کیفیت دیکھ کے وہ پوتے کو ساتھ لے آیا۔ کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے، وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا۔ تیسری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پہ گرا، مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی، ایمبولینس منگائی، خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا، اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے، اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا۔ پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی، اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔